ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقناه أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے اہم نعمت پانی ہے. اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے یہاں تک فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر ایک کو زندہ رکھا ہوا ہے پانی کے ذریعے. پانی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. جسم سے پانی کم ہو جائے اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی. اللہ نے سورۃ الفرقان کی ان 2 آیتوں میں جو تلاوت کی، اللہ نے پورا پانی کا نظام بتایا. اور اس اللہ نے جو پانی کا نظام ہمیں دیا اس میں کسی ایک سائنسدان کا بھی دخل نہیں، کسی انسان کا دخل نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں. کہ اللہ نے زمین بھی بنائی، سمندر بھی بنایا، اور اس زمین کے کرے میں 1/3 زمین اور 2/3 پانی اللہ نے بنایا. کسی انسان کا دخل نہیں ہے. اور اس پانی، سمندر کے پانی پر جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو اللہ بخارات اٹھاتا ہے، اور جب وہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں تو بادل کی شکل بنتے ہیں. ان بادلوں کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کیسے چلاتا ہے ان بھاری بادلوں کو. ان بادلوں کے اندر کئی ٹن پانی ہوتا ہے. منو نے کئی ٹن پانی ہوتا ہے. ان گرم بخارات کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے اور اوپر لے جا کر اللہ ان کو جما دیتا ہے. بادلوں کی تہوں میں فریز کر دیتا ہے، اتنا جما دیتا ہے. پھر اللہ سورۃ الفرقان میں فرما رہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو لے کر اللہ کے حکم سے ایک مقام تک پہنچتے ہیں. پھر اللہ اس پانی کو پگھالتا ہے. اس میں بھی کسی سائنسدان کا دخل نہیں ہے. بار بار عرض کروں گا،
انسان کا دخل نہیں۔ اللہ اس پانی کو پگھالتا ہے اور پگھال کر وہ قطروں کی صورت میں، بارش کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر وہ پانی انسان کی جہاں وہ بستا ہے اس کی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پانی کو روک لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، ڈیم بنا لیتے ہیں اور ان ڈیموں میں پانی جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان انسانوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے پانی کے ڈیم بنائے تھے۔ یہ ڈیم بھی جس کو ہم بند کہتے ہیں، یہ ڈیم بھی کوئی دور جدید کی سائنس نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے سورہ سبا میں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ڈیم موجود تھے یمن کے اندر، ملک سبا میں، جس کی وہ ملکہ بلقیس تھی۔ اس کا پرانا نام سبا، موجودہ نام یمن۔ لیکن اس قوم نے صحرا کے اندر ڈیم بنائے، ریتلے میدان، اس کے اندر پتھر اکٹھے کیے، ریت کے ڈھیر لگائے اور ڈیم بنائے۔ کتنی ماہر قوم تھی، کتنے بڑے بڑے انجینئر تھے اس دور کے اندر۔ سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ اللہ نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا تھا، لیکن جب یہ انسان پانی کو بے دردی سے استعمال کرنے لگا اور پانی کے ذریعے جو اللہ نے رزق اگایا اس پر یہ ناشکرا بن گیا۔ اللہ نے طرح طرح کے پھل دیے اس ملک کے اندر، طرح طرح کا رزق دیا اس ملک کے اندر۔ اس کی گندم کو بین الاقوامی طور پر سونا کہا جاتا ہے، اس کی کپاس کو چاندی کہا جاتا ہے، اس کے چاول کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اس کے آم کو باہر مقدس سمجھا جاتا ہے، مقدس سمجھتے۔ فریزروں میں مہنگا ترین جو آم ہوتا ہے، چوسا آم، جب آئے گا تو وہ باہر کے ملکوں میں لوگ اس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، بس کوئی آ جائے تو اس کو ایک پھانک کھلاتے ہیں، کئی ڈالر کا ایک ڈبہ ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے پانی کے ذریعے دی، لیکن یہ انسان ناشکری میں پڑا تو آج کہا جاتا ہے کہ پانی کی اتنی قلت ہو گئی کہ آج بہت سمجھدار لوگ وہ یوں کہہ رہے کہ آئندہ اگر جنگیں ہوا کریں گی تو پانی کے اوپر ہوا کریں گی۔ یہ آج کل لفظ بولے جا رہے ہیں، آئندہ جنگیں پانی پر ہوا کریں گی۔ کیا ہوا کہ اللہ نے نعمتیں تو اسی طرح عطا فرمائیں، یہ انسان ناشکری میں مبتلا ہوا، اس ملک میں رہتے ہوئے ناشکری میں مبتلا ہوا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں عام ہو گئیں، سود یہ کھا رہے ہیں، حرام کام یہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے۔ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے ملک کو کہتے ہیں، ایسی خامخواہ کلمہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ، اور اللہ نے تو اصول بنایا قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بندہ آیتیں پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، کہتا اچھا ہوگا آخرت میں عذاب تو دیکھا جائے گا۔ ان عذابی لشدید کو سارے یہی سمجھتے ہیں، ہوگا آخرت میں عذاب تو دیکھا جائے گا۔ ان بولنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ عذاب اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، کہ وہی لاہور کہ جس میں جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہینڈ پمپ ہوتے تھے، اس کے نیچے صرف 25 فٹ پانی موجود ہوتا تھا، سارے بزرگ گواہ ہیں اس بات کے،
صرف 25 فٹ نیچے پانی ہوتا تھا، ہینڈ پمپ لگاتے تھے اور میٹھا پانی لیتے تھے. اور جس سرزمین میں آپ بیٹھے اس کو پنجاب کہتے تھے، جو فارسی زبان کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مل کر بنا، پنج آب. آب مانا پانی، پنج کا مانا 5. 5 پانی تھے یہاں، 5 دریا تھے یہاں، جن کے نام بھی نئی نسلوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہیں. بزرگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، جن کی نسلوں نے قربانیاں دیں. آج تو وہ 5 نام پورے نہیں ہوتے نوجوان نسل سے. اتنی ناشکری قوم ہو گئی کہ ایک دریائے راوی بہتا تھا، اب تو راوی کے اوپر سے گزرتے ہوئے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ دریا ہے. بچے کہتے کہاں ہے؟ وہ تو نالا ہے. ایک راوی ہوتا تھا، ایک دریائے جہلم ہوتا تھا، ایک چناب ہوتا تھا. 3 ہو گئے. نمبر 4 ایک ستلج ہوتا تھا. نمبر 5 ایک بیاس ہوتا تھا. یہ وہ 5 دریا ہیں جن کی وجہ سے اس کو پنجاب کہتے ہیں، 5 پانیوں کی سرزمین. اور عجیب بات یہ ہے کہ 5 دریا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشترک. ان 5 میں پانی ہندوستان سے آتا تھا، اور یہ 5 دریا پنجاب ہی میں ختم ہو جاتے ہیں. ان کا پانی سمندر میں جا کر نہیں گرتا. اتنی زرخیز زمین اللہ نے دی اس پنجاب میں، پورے ملک میں. میں تو پنجاب کی بھی بات کروں چھوٹا سا تاکہ سمجھ میں آ جائے کتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی. 25 فٹ پہ پانی ہینڈ پمپ سے نکالا جاتا تھا. اس وقت لاہور کے اندر 450-500 فٹ کھدائی کرنے کے بعد پینے والا پانی نہیں مل رہا. ان عذابی لشدید کو سمجھنا ہوگا. آپ حضرت 550-600 فٹ بور نیچے کروا رہے ہیں اور پینے والا پانی نہیں مل رہا ہے اس وقت. ان عذابی لشدید کو سمجھیں. ان عذابی لشدید کو سمجھیں کہ وہ ملک کہ جس میں اللہ نے پانی دیا اور اتنی زرخیزی دی کہ یہاں گندم اتنی اگتی ہے، تھی نہیں، اگتی ہے. کہ جب گندم اگتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا پورا ملک خود کفیل ہو گیا گندم کے بارے میں. ہر سال یہ جملے بولے جاتے ہیں، اور سال کے آخر میں پڑھے لکھے گھرانوں کی بیویاں بیٹیاں لائنوں میں لگ کے آٹا لیتی ہیں. ان عذابی لشدید کو سمجھیے گا کہ کیا ہے. پیچھے پوری کہانی ہے، کس طرح سمگلنگ ہوتی ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ بعد میں دوسرے ملکوں کا آٹا آخری دنوں میں کھاتے ہیں. وہ لمبی کہانی. ان عذابی لشدید. وہ جو انڈیا نے پانی روک لیا، بھارت نے پانی روک لیا، اللہ کے بندو، اللہ ہی نے تو مسلط کیا ہے اس قوم پر جو کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والی سرزمین پر اسلام نافذ کرنے کو تیار نہیں. اللہ ہی نے مسلط کیا ہے. یہ وہی اللہ ہے، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. یہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا تھا، وہ بادلوں کو چلاتی تھی، لوگوں کے چہروں میں خوشخبری آ جاتی تھی. اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے پھر اس سے پاک پانی نازل کیا جس سے یہ انسان پاکی حاصل کرتا ہے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور یہی وہ پانی ہے جس سے ہم چوپایوں کو سیراب کرتے ہیں، جن کو ہم نے خود پیدا کیا ہے. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور بہت سے لوگوں کو ہم پانی سے سیراب کرتے ہیں. اس انسان کو تو اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. یہ انسان انزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، اس سے یہ انسان پاکی حاصل کرتا ہے. اور میں نے بتایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ڈیم بنائے جاتے تھے، وہ آیت شروع میں پڑھی
اللہ کہتا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ نے قوم سبا کے اندر بھی اپنی نشانیاں رکھی تھیں کہ یمن کی پہاڑیوں سے پانی آتا تھا، برف پگھلتی تھی، اس کو وہ بڑے بڑے ڈیم بنا کر اس میں جمع کر لیتے تھے. اور اب قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. پتہ ہے اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے یہ کیا کہ اس پانی کو جمع کرنے کے بعد صحرا کے اندر باغات لگائے. اور اللہ بتا رہا ہے ان باغات کی کیفیت، کتنا نوازا اللہ نے قوم سبا کو وہ یمن میں. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، اس کے دائیں بھی باغ ہوتے تھے، بائیں بھی باغ ہوتے تھے. کہتے ہیں کوئی بندہ ٹوکری سر پہ رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزرتا تھا تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. جنتان عن یمین و شمال. اللہ کہتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اللہ نے پانی کے ذریعے تمہیں جو رزق دیا ہے تم کھاؤ، واشکروا لہ، لیکن اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا طریقہ، اس دینے والے سے انسان محبت کرے، اس دینے والے کا احترام کرے، اس دینے والے نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے، ان نعمتوں کو، ان نعمتوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. یہ کہا اس قوم کو اللہ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس پانی کے ذریعے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. اتنی خوشحال قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی، سلیمان علیہ السلام کے مقابلے کی قوم تھی. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت دی تھی. کیا اس کے تخت کا ذکر اللہ نے کیا قرآن مجید میں، بلقیس کے، وہ جس کو سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکتے میں منگوا لیا اپنے پاس. لیکن وہ قوم، اللہ نے جو پانی کے ذریعے نعمتیں دی اس میں ناشکری کرنے لگ گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے، اللہ کی نافرمانیاں اس میں عام ہو گئی. اگلی فوراً آیت میں اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا فَأَعْرَضْنَا، جب وہ ناشکری انتہا کو پہنچ گئی نا، ناشکری انتہا کو پہنچ گئی، اللہ پتہ کیا کہتا ہے فَأَعْرَضْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. فَأَعْرَضْنَا، انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی عبادت نہیں کی، الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے، الٹا گناہوں میں مبتلا ہو گئی وہ قوم. تو اللہ کہتا ہے فَأَعْرَضْنَا، جب اس نے ہم سے منہ پھیر لیا اس قوم نے، اتنے بڑے بڑے ڈیم بنا کر. انسان جب ڈیم بناتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ ڈیم رازق ہے. غلطی ہوتی ہے اس انسان سے. ڈیم بنا کر انسان سوچتا ہے یہ رازق ہے، یہ ڈیم رازق ہے پانی کی. غلطی ہوتی ہے. جس طرح اس انسان سے غلطی ہوئی کہ ایٹم بم بنا لیا، اسلامی ملکوں میں سے واحد ملک ایٹم بم بنا لیا، لیکن شکر نہیں ادا کیا، تو اللہ نے پتہ کس کام میں لگایا؟ اللہ نے کہا کہ یہ ایٹم بم تم نے بنایا تھا کہ یہ تمہاری حفاظت کرے، اب تم اس کام میں لگ جاؤ کہ تم ایٹم بم کی حفاظت کرو. اللہ نے کام میں لگا دیا جس کو تم سمجھتے تھے نا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا. بنائیے ایٹمی طاقت بنائیے، لیکن ناشکری میں نہ جائے نا. پھر سمجھے کہ یہ ایٹمی طاقت ہمیں بچانے والی نہیں ہے، اللہ بچانے والا ہے، ورنہ اللہ پھر اسی کام میں لگا دے گا کہ اس ایٹمی طاقت کی حفاظت کرنے میں سب کچھ لگا دو، اس کو بچاؤ. بالکل اسی طرح اللہ نے پتہ کیا کہا اس آیت میں فَأَعْرَضْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے اس عارم، ان ڈیموں کے اندر سیلاب بھیجا.
اور سیلاب کیسے بھیجا وہ دوسری آیات میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا تھوڑا سا ذرا ہل جل کر لے، تھوڑا سا زلزلہ، وہ سارے پتھر نیچے، وہ ساری ریت کے ڈھیر ڈیم کے جو بند تھے وہ ٹوٹ گئے، اور ایسی صورت میں وہ ساری قوم بھی تباہ ہو گئی، وہ زمینیں بھی تباہ ہو گئی، باغات بھی تباہ ہو گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے اس پر ان ڈیموں کا سیلاب بھیج دیا، صرف ڈیموں کے ان دیواروں کو ہلایا اور وہ سارے تہس نہس ہو گئے۔ آگے اللہ نے پتہ کیا کہا، وہی زمین جس پر باغات تھے، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اسی زمین کے اوپر پھر بیری کے، خشک بیری کے درخت اگتے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں اگتی تھیں۔ یہی کچھ رہ گیا اس قوم کے پاس، وہ قوم جو پھلوں کے باغات میں رہتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا نہ آئے یہ انسان ناشکری کی طرف۔ اور ناشکری کیا؟ ایک تو یہ کہ جو نعمت اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نمبر دو جو نعمت دی اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے، نمبر تین اس نعمت سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ چنانچہ اللہ نے جب یہ فرمایا پانی کے بارے میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں علماء کو سب معلوم، لفظ طہور تو آ زبر کے ساتھ یہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، ویسے لفظ طہور بولا جاتا ہے تو آ ضمہ کے ساتھ، تو آ پیش کے ساتھ، طہور۔ طہور کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، اور طہور کا معنی وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے، وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے اسے طہور کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ انسان اس پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ نے پاک کرنے والا پانی نازل کیا، یہ انسان وضو کرتا ہے، اپنے کپڑے پاک کرتا ہے، اپنے بدن کو پاک کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کتنا اچھا کام اس پانی کا! ایک تو وہ جانوروں کو سیراب کرنا، وہ زمین کو سیراب کرنا، وہ انسانوں کو سیراب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پانی کا یہ مقصد بھی بتایا کہ اس سے تم طہارت حاصل کرو۔ لیکن یہ انسان طہارت حاصل کرنے میں بھی رحمان کے طریقوں کو چھوڑ کر شیطان کے طریقوں کو اپنانے لگا پاکی حاصل کرنے میں۔ یہ بھی ناشکری کا طریقہ۔ پتہ ہے آپ وضو کرتے ہیں، آج بھی آپ وضو کر کے آئے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، آئندہ جب وضو کیجئے تو جامع ترمذی کی بالکل آغاز میں ایک حدیث ہے، وہ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، ساتھ ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، تو پھر آئندہ وضو کرتے ہوئے سوچئے گا کہ آپ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے وضو کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت من یدیہ کل خطیئۃ بطشتھا یداہ، جب انسان ہاتھوں کو دھوتا ہے وضو کرتے وقت تو اس کے ہاتھوں نے جتنے گناہ کیے ہوتے اللہ دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا۔ سوچئے گا وضو کرتے وقت آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو وضو میں بڑا مزہ آئے گا۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انسان چہرہ دھوتا ہے خرجت من وجہہ کل خطیئۃ، پھر وہ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے آنکھوں کے فلاں کے فلاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انسان پاؤں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو پاؤں دھونے کا آخر میں ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان پاؤں دھو کر فارغ ہوتا ہے تو ارشاد نبوی ہے اس حدیث کے آخر میں حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ انسان گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی صرف وضو کیا ہے، یہ غسل کر کے بھی انسان پاک ہوتا ہے، یہ کپڑوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھاؤ پیو لیکن دیکھو فضول خرچی مت کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جب اللہ پسند نہیں کرتا تو دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج سوچنا ہوگا کہ یہ انسان وضو کرتے ہوئے کتنا پانی ضائع کرتا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہوئے تو بڑا ثواب ملے گا، جتنا پانی زیادہ استعمال کریں گے اور زیادہ صاف ہوگا۔ نہیں، احادیث عرض کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود عمل کر کے دکھایا، جامع ترمذی کی حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع۔ سوچیے گا کتنا پانی ضائع ہوتا ہے وضو کرنے کے دوران۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، ویغتسل بالصاع، ایک صاع پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے۔ معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اوزان شرعیہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ مد کتنا ہوتا ہے، مد کتنا ہوتا ہے، ایک پیمانہ۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، تو یہ مد کتنا ہوتا تھا؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جدید تحقیق کے ساتھ لکھا کہ ایک مد پانی، جو پرانے ذہن میں رکھنے والے ہیں، 13 چھٹانک کا ایک مد، 13 چھٹانک کا ایک مد، اور جو آج کل گرام چلتے ہیں اس کے حساب سے بتاؤں 800 ملی لیٹر کا ایک مد ہوتا تھا۔ 800 ملی لیٹر، آپ سمجھتے ہیں 1000 ملی لیٹر میں 1 لیٹر ہوتا ہے۔ پیٹرول لینے جاتے ہیں نا آپ، 1 لیٹر پانی سے 200 گرام کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سنت کے مطابق وضو فرماتے تھے۔ 1 لیٹر پانی کی بوتل لیجیے، میں نے تو 1 لیٹر بتا دیا، اب میں نے عرض کیا جو مد کا صحیح پیمانہ ہے وہ ہے 800 ملی لیٹر، یعنی 1 کلو سے، 1 کلو بولتے ہیں وزن کے لیے، 1 لیٹر سے 200 ملی لیٹر کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے مکمل وضو فرماتے تھے۔ 1 لیٹر پانی ہاتھ میں لیجئے اور سنت کے مطابق آج وضو کر کے دکھائے، اور پھر سوچے کہ یہ ٹوٹی کھول کر کتنا وقت لگاتا ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے کہ جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للوضوء شیطانا، ان للوضوء شیطانا یقال له الولاحان، کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کا نام ولاحان ہے۔ فاتقوا وسواس الماء، تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ دین سمجھنا ہوگا پانی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وضو کے لیے بھی ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے، اس کا نام بتایا، یقال له الولاحان، اس کو ولاحان کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فاتقوا وسواس الماء، تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ آج بہت سے لوگ پانی بہا رہے وضو کرتے وقت، اور یہ سوچ کر کے یہ تقویٰ ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں سنانے لگا ہوں، اور یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور ذرا پانی زیادہ استعمال ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا سعد ما بسرف، اے سعد یہ اسراف کیوں ہو رہا ہے، یہ اسراف کیوں ہے، فضول خرچی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں وضو کر رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے تاریخی جملہ مسند امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ کی حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو دھیان سے خرچ کرنا، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم جاری نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کو ذرا سنبھل کر استعمال کرنا۔ کیا الفاظ ہیں! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے 1 صاع پانی سے، حدیث موجود صحیح ستہ کی حدیث، 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع پانی سے غسل کرتے تھے۔ 1 مد 800 ملی لیٹر، 1 لیٹر سے بھی 200 ملی لیٹر کم، اور 1 صاع اس کا وزن ہوتا ہے 3.5 لیٹر۔ 3.5 لیٹر پانی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق پورا غسل فرماتے تھے۔ پہلے وضو بھی فرماتے تھے، 3 بار کلی بھی کرتے تھے، 3 بار ناک میں پانی بھی ڈالتے تھے، 3 بار پورے بدن پر پانی بھی بہاتے تھے، پورا غسل کرتے تھے 1 صاع پانی سے، یعنی 3.5 لیٹر پانی سے۔ اور ہمارے گھر میں جو بالٹیاں ہوتی ہیں، کبھی پیمائش کر کے دیکھیے گا، ہر بالٹی یہ 20-22 لیٹر کی ہوتی ہے، ہر بالٹی 20-22 لیٹر کی ہوتی ہے۔ کیا دین سکھا کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! اور آج اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے کہ انسانوں کو سمجھاؤ کہ یہ پانی کم استعمال کریں، پانی ضائع نہ کریں۔ آج اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال 1500 سال پہلے سمجھا کے تشریف لے گئے، آج بھی دین میں موجود۔ اس لیے پانی کے وسوسوں سے بچیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ ہدایت دی، یہ حکم دیا، فاتقوا وسواس الماء، تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ یہ بندہ وضو کرنے بیٹھا اور وضو کرنے بیٹھا، اب ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے وضو کے 4 فرض بتائے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو 1 مرتبہ دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنی کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں پر مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں پر بھی غسل کر لو، اس کو دھو لو، غسل کر لو، پاؤں کو بھی دھو لو۔ 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت، بالکل درست۔ لیکن یہ انسان وضو کر رہا سنت کے مطابق، اور وضو کر کے پھر سوچنے لگا ابھی اچھی طرح وضو نہیں ہوا، ذرا اور اچھی طرح وضو کروں، اور 15 12 منٹ لگا رہا ٹوٹی کھول کر۔ یہ انسان اسراف میں مبتلا، وسوسے میں مبتلا، ابھی میں پاک نہیں ہوا، ابھی 1 دفعہ وضو اور۔ یہ وسوسہ، اور میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، جو اللہ دل میں بات ڈالتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ نے سمجھایا کہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ انسان کو کہتا ہے ابھی تو پاک نہیں ہوا، 1 دفعہ اور وضو کر۔ یہ غسل خانے میں موجود، اور پانی بے دریغ بہا رہا، پانی بے دریغ بہا رہا، کئی آدھا پونا گھنٹہ غسل خانے میں لگا رہا، سارے گھر والے تنگ، اور اپنے آپ کو یہ متقی سمجھ رہا، اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا۔ یہ تقویٰ اس کا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے غسل کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، 1 دفعہ کلی کرنا، 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 1 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ چلیے 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، یہ سنت ہے۔ اب یہ انسان غسل کر کے فارغ ہوا، ایک پیشاب کا قطرہ آ گیا، اب یہ دوبارہ غسل شروع ہو گیا،
متقی. دوبارہ غسل شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد غسل ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جسم پر ٹھنڈک پڑتی ہے، پھر ایک قطرہ پانی کا آتا ہے، پھر غسل شروع کر دیتا ہے. سمجھنا ہوگا رحمان کہہ رہا کہ تم یہ عمل کر لو پاک ہو گئے، اور شیطان یہ کر رہا کہ نہیں ایک دفعہ اور. آدھا گھنٹہ یہ غسل خانے میں لگا رہا، پانی ضائع کر رہا. یہ اسراف، اللہ کی نعمتوں کی قدر. میں نے بتایا کہ وضو کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ پانی زیادہ استعمال نہ ہو. غسل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ پانی ضائع نہ ہو. یہ انسان آج کس طرح پانی ضائع کر رہا. آج تو عدالتیں یہ سمجھا رہی ہیں فیصلے کر کے، تازہ ترین فیصلے عدالتوں کے، کہ جو بندہ گھر کے اندر گھر کے باہر اپنی کار دھوتا ہوا مل جائے اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کرو، کہیں آیا 10 لاکھ روپیہ جرمانہ کرو. عدالتیں فیصلہ کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہوا اس بات کا کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی اب اس کی قلت ہونے لگی ہے. یہ قلت، پانی کی قلت، اللہ کی نعمتوں کی قلت، یہ انسان کے لیے عذاب ہے. اس کو سمجھنا ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہے. ابھی میں نے مثال دی کہ گندم اتنی اگتی ہے ابھی بھی اگتی ہے، لیکن یہ انسان ناشکری میں پڑا، اور یہ انسان حرام حلال ملکی قوانین کے پرواہ کیے بغیر یہ انسان بس گندم سے کماؤ. ایک وقت ایسا آتا ہے، میں نے کہا کہ پوش گھرانے کی بیویاں بیٹیاں وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹے کے تھیلے لیتی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جہاں ابھی بھی گندم اتنی اگتی. قلت. یہ وہ گیس کتنی بڑی نعمت. آپ حضرات جتنے بزرگ موجود ہیں سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت کہا جاتا تھا کہ اس پاکستان کے اندر 200 سال کے لیے گیس موجود ہے. آج کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے، آج کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے. موجود ہے ابھی بھی، ختم نہیں ہوئی. سب سمجھتے ہیں اچھی طرح اللہ نے کیا حالات بنائے کہ وہی نعمتیں ان کے اندر قلت پیدا کر دی. اور ذہن میں رکھیے گا آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے. وہ جو ملک سبا کے ساتھ اللہ نے کیا تھا، ڈیم بنانا بہت اچھی بات، ضرور ڈیم بنائیے. اللہ نے سکھایا قرآن میں کہ جن ملکوں کے اندر اللہ نے بتایا کہ ملک سبا کے اندر اتنے ڈیم پانی کے بنے، اتنی زرخیزی ہو گئی، تو وہ بھی تو اللہ ہی کرنے والا تھا نا. وہ بھی تو اگانے والا اللہ تھا، وہ بھی رزق دینے والا اللہ ہی تھا. لیکن یہ انسان پھر اس وقت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی بات کو ماننے لگا، اللہ کے علاوہ سے ڈرنے لگا، اللہ کے علاوہ کو خدا سمجھنے لگا، اللہ کے علاوہ کو رازق سمجھنے لگا. اس انسان سے یہ کوتاہی ہو گئی. اللہ نے ان نعمتوں کے ضائع کرنے کی وجہ سے اسی انسان کی انہی نعمتوں کے اندر قلت پیدا کر دی. آج وقت کی ضرورت، بہت دعا فرمائیے گا، اور عمل بھی. گھروں میں بچوں کو بھی سمجھائیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں، گھر کا ماحول بنائیے کہ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے. یہ انسان کی زندگی کا مدار اللہ نے اس پانی پر رکھا. اللہ نے اس پانی کے ذریعے انسان کو اور جانوروں کو سیراب کرنا ہے. اللہ نے اس پانی کے ذریعے رزق نازل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زندگی میں کہیں بھی ہم پانی کو ضائع ہوتا ہوا دیکھیں تو ایسی صورت کے اندر اس انسان کو بہت احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی اور غسل کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں بھی پانی کی قلت، پانی بہت کم. مدینہ منورہ میں بہت کم پانی، اور پانی کی قلت جب سامنے آتی ہے تو کیا حیرت نہیں ہوتی. میں ملکوں کا نام لیے بغیر بات عرض کروں گا، ملکوں کا نام لیے بغیر عرض کروں گا. یہ اللہ جب قلت نازل کر دیتا اس پانی کے اندر تو ان ملکوں کے اندر اس وقت 1 ریال کا لیٹر پیٹرول ہے
اور 1 لیٹر پانی کی بوتل 5 ریال کی. سوچنا ہوگا اللہ نے کہاں لا دیا. یہی وہ ہمارا پنجاب جس کے بارے میں 5 دریاؤں کا ذکر کیا، اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھیں. یہ انسان ناشکری میں آیا تو ایسی صورت میں آج اس پانی کے اندر زہریلا مواد، لاہور کے پانی کو کھود رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی حضرت نے ٹیوب ویل وغیرہ لگوائے اور یہاں پانی نکلوایا اور جا کر لیبارٹری میں چیک کروایا. وہ کہنے لگے یہ پینے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قصور کے اندر ٹینڈریز لگے ہوئے ہیں، جو مختلف کمپنیاں ہیں، مختلف فیکٹریاں ہیں، اور وہ وہاں کھالیں داغتے ہیں، کھالوں کا کاروبار، کھالیں صاف کرتے ہیں. اس کا جو تیزابی پانی ہوتا ہے وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. یہ مختلف فیکٹریوں والے وہ غرقیاں بناتے ہیں. وہ جب زمین کے اندر وہ سارے کے سارے جذب ہو جاتے ہیں. اب لاہور کے پانی کے اندر وہ ٹینڈریز کے زہریلے اجزاء پائے جا رہے ہیں. یہ بھی انسان اللہ کی ناشکری کر رہا کہ ہر فیکٹری والا شخص اس فضلے کو، اس زائد چیز کو، اس زہریلی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے. مختلف سائنسی طریقے ہیں، لیکن زمین کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر ان زہریلے اجزاء کو نہ جانے دے، ورنہ سارا وبال جس کو تکلیف پہنچے گی یہ انسان اس وبال میں مبتلا ہوگا، اور اللہ اس کمائی میں سے، رزق میں سے اس برکت کو اٹھا لے گا. آج کتنا محتاط ہونے کی ضرورت. اللہ رب العزت ہمیں جو پانی کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس سے زرخیز ملک کے اندر زرخیزی اور عطا فرما دے، پھل عطا فرمائے، رزق عطا فرمایا اللہ نے. اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا بھی کریں کہ یا اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما اور پانی کی قلت کو دور فرما دے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ آپ نے ہمیں دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو کلمہ طیبہ کے نام پر یا اللہ یہ ملک بنا تھا، اے اللہ اس کے اندر آپ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں. پانی کی نعمت عطا فرمائی، پھلوں کی نعمت عطا فرمائی، گندم کی نعمت عطا فرمائی، کپاس کی، کاٹن کی چاندی عطا فرمائی، یہ گندم کا سونا عطا فرمایا، یہ چاول قیمتی اللہ نے عطا فرمائے، قیمتی پھل اللہ نے دیے. اے اللہ ان تمام نعمتوں کے باوجود یا اللہ ہم نافرمانی میں لگے رہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر یا اللہ پانی جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما. خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم جو گزشتہ چند دن سے اسپتال میں بھی تھے، اللہ نے اب صحت عطا فرمائی. اللہ کامل صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے گھروں میں یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما دے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو قرض دار ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. نعمتوں کو سلیقے سے، اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نعمتوں کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کے نظام میں اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں جو تو نے نعمتیں دی ہیں یا اللہ ہمیں خوب برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ باران رحمت نازل فرما دے. اور یا اللہ جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں دلوں کے لیے یا اللہ دلوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.